بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں آپ کو لے کے جاؤں گا مستونگ قومی شاہراہ پر فائرنگ ہوتی ہے اور وہاں پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سمیت 2 افراد کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ایک جب میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ اور ان کے سیکیورٹی گارڈ کی، ان کے گارڈمین کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے ساتھ ہی دوسرے ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری سمیت 2 افراد جو ہیں وہ زخمی کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جس کی ہر طرف سے مذمت کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے مختلف آپ حکومتی عہدیدار دیکھ لیجئے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کو دیکھ لیجئے، آپ وزیر اعظم پاکستان کو دیکھ لیجئے، وہ تمام اس پر کمیٹڈ ہیں کہ ہم اس دہشت گردی کو ختم کر کے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس واقعے سے جڑا ہوا ایک اور جو واقعہ ہے یا ایک جو عزم ہے، میں اس کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ آج 20ویں جو قومی ورکشاپ ہے بلوچستان کے حوالے سے وہ منعقد ہوتی ہے، اور وہاں پر فیلڈ مارشل خطاب کرتے ہیں، اور اس خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جہاں بلوچستان کے لوگوں کے عزم کی، ہمت کی تعریف کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ ایک کمٹمنٹ وہ بھی ظاہر کرتے ہیں۔ وہ کمٹمنٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو تمام پراکسیز ہیں، باہر کی پراکسیز ہیں، ان کا جو یہاں پر دہشت پسندانہ جتنا رویہ ہے، جتنی کاروائیاں ہیں، ہم ان کو ختم کر کے دم لیں گے، اور فتنہ خارج ہو، فتنہ الہندوستان ہو، ان کے خلاف تمام آپریشنز جو ہیں وہ پوری قوت کے ساتھ جاری رہیں گے۔ یہ حکومت کا ایک عزم ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا ایک عزم ہے، اور یقینی طور پر اس عزم کو پورا کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے، اپنے ملک کی، اپنے وطن کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے جوان جو شہادتیں پیش کر رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ میں نے ان شہادتوں پر آپ سے الگ بھی بات کرنی ہے، لیکن پروگرام کے آغاز میں جو ماہرین کی طرف سے ایک بہت ہی اہم بات کہی جا رہی ہے، بہت ہی خوفناک بات کہی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جب ہم بلوچستان کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر کچھ عناصر ایسے ہیں جو دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کو ایک پولیٹیکل کور فراہم کرتے ہیں۔ میں اس میں خاص طور پہ جو BYC بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بہت ہی خوفناک قسم کا ٹرینڈ سامنے آیا ہے جب 22 جون 2026 کو BYC کی ایک مرکزی رہنما ماہرنگ بلوچ کو ان کے ایک ساتھی کے ساتھ سزا سنائی جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کے دیگر ساتھی جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر عدلیہ کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ جب وہ دھمکیاں سامنے آتی ہیں تو ان دھمکیوں کے ٹھیک 1 ماہ کے بعد یہ جو مستونگ میں فائرنگ ہوئی ہے، اور ڈپٹی کمشنر مستونگ کی دی ہوئی تفصیلات کے مطابق جن مسلح افراد نے فائرنگ کی، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ اور ان کے سیکیورٹی گن مین، اور ان کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں، اور پہلے جو سیشن جج ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب قانون نافذ کرنے اداروں اداروں اور سیکیورٹی فورسز کے مقابلے میں ان دہشت گردوں کو ناکامی ہوتی ہے تو پھر وہ شہری اہداف کی طرف بڑھتے ہیں، وہ جو غیر فوجی اہداف ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے خاص طور پہ، اور میں جب اس کو BYC کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو وہ میں آپ کو ایک ٹائم فریم دے رہا ہوں، یعنی کہ جب وہ سزا ہوتی ہے اس کے بعد، خاص طور پہ میں مشکل کی بات کروں، وہاں پر 5 بے گناہ مزدور جو ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر کھڈ کوچہ میں بس مسافروں کو باقاعدہ طور پر ان کو ہدف بنا کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ شہری اہداف کی طرف زیادہ آگے، آپ سیکیورٹی فورسز کے مقابلے میں ناکام ہوئے۔ آپریشن شابان جو ہے اس نے وہاں پر امن کے لیے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا شروع کیا، تو آپ نے ٹارگٹ کس کو کر لیا؟ آپ بار بار بات کرتے ہیں نا انسانی حقوق کے اداروں کے حوالے سے، آپ کہتے ہیں نا کہ جناب یہ جیل میں ٹرائل کیوں ہوتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے اس کے جج کی آپ بات کرتے ہیں کہ اس کی نشاندہی کی جائے۔ کس طرح نشاندہی کی جائے؟ کیونکہ آپ لوگ دہشت گرد انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، آپ عدلیہ کو بھی دھمکاتے ہیں، آپ ان پر حملے کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی خوفناک قسم کا ٹرینڈ ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ میں پروگرام کے پہلے حصے میں بات کروں گا اسی ٹرینڈ کے حوالے سے، اور خاص طور پر
بلوچستان کے حوالے سے بات کروں گا، وہاں پر جو یہ دہشت گردی کی کارروائیاں چل رہی ہیں، میں بہت ہی مشکور ہوں. یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ احمد وڑائی صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، فواد احمد صاحب، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو صورتحال بنی کہ آپ ایک دھمکی دیتے ہیں، اس دھمکی کے بعد اس پر عمل کر دیتے ہیں، اور آپ چونکہ غیر فوجی اہداف کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ آپ فوجی اہداف کے مقابلے میں شکست کھا رہے ہیں. فواد احمد صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس سارے ٹرینڈ کو اور آج والی واردات کو؟ بہت شکریہ نجم بھائی. نجم بھائی، یہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. وہ کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہوتی کہ جس کے کوئی اہداف ہوں، جس نے جو ہے وہ کوئی چیز طے کی ہو کہ اس نے اس طریقے سے کام کرنا ہے. یہ دہشت گردی ہے، اس کا مطلب ہی دہشت پھیلانا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان سے پیسے پکڑ کے پاکستان میں مظلوم عوام کا خون بہانا ہے. یہ شہری اہداف کی طرف آج آ گئے. یہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ بسوں سے اتار کر جو ہے وہ شہریوں کو ہی شہید کرتے رہے. یہ اس سے پہلے بھی جو مزدور کانوں میں کام کرتے تھے یا معدنیات کے ذخائر جو صوبے کے عوام کے لیے ہی سب سے زیادہ استعمال ہونے تھے، ان کو شہید کرتے رہے، وہ بھی شہری تھے. تو یہ تو ان کا طریقہ واردات ہے، اور یہ ہمیشہ کمزور کے اوپر وار کرتے ہیں، یہ ہمیشہ پشت کے اوپر سے وار کرتے ہیں، یہ ہمیشہ جو ہے وہ ایسے مقام پہ وار کرتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ جسے بزدلی ایک کا جو ہے وہ عنصر جس کے اندر شامل ہوتا ہے. تو جب آپ بزدلی کی انتہا پر پہنچ جائیں، جب آپ مقابلہ کرنے کی کنڈیشن میں نہ ہو، جب آپ کا مقصد صرف دہشت پھیلانا ہو، جب آپ کا مقصد صرف ظلم اور جو ہے وہ نا انصافی کو فروغ دینا ہو، تو پھر آپ اس طریقے کے کام کرتے ہیں. یہ فتنہ ہند کا پورا اگر آپ ٹرینڈ دیکھ لیں، یا فتنہ خارج ہو، فتنہ ہند ہو، ان دونوں کو ملا کے اگر آپ دیکھ لیں، تو ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ عوام میں دہشت پھیلائی جائے، اس کے لیے چاہے ان کی جو ہے وہ جان و مال کو جو ہے وہ قربان کر دیا جائے. یہ جو بازاروں میں پھٹتے رہے، یہ جو مسجدوں میں پھٹتے رہے، جو چوکوں اور چوراہوں میں پھٹتے رہے، یہ ہندوستان کے پیرول پہ اور افغانستان کی سپورٹ سے جو لوگ یہ تمام کام کرتے رہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ہمیشہ یہی کیا تھا. ان کا مقابلہ تو پاکستان کی بہادر افواج سے کبھی بھی نہیں تھا. پاکستان کی بہادر افواج سے تو جب یہ سامنے آئے تو انہوں نے منہ کی کھائی. یہ امریکہ کے بچے ہوئے جو افغانستان میں ہتھیار تھے وہ لے کر آئے، تو وہ ہتھیار ہی ان کے اوپر بھاری پڑ گئے. یہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجی کو لے کر آ گئے، یہ کسی ڈرون کے ساتھ لیس ہو کر آ گئے، یا یہ کسی خاص قسم کی گن یا نائٹ ویژن گوگلز کے ساتھ آ گئے، تب بھی ان کو شکست ہوئی. تو یہ تربیت کے اعتبار سے، یہ جو ہے وہ جذبے کے اعتبار سے، یہ اپنے فواز صاحب اس میں ایک ٹرینڈ تو شہری اہداف والا، آپ نے کہا کہ یہ پہلے بھی یہ چیزیں ساری کرتے رہے، اور جب ان کا فوج کے ساتھ یا سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے وہاں پر تو ان کو شکست ہوتی ہی ہے. لیکن جب آپ سیشن جج کے لیول پر یعنی کہ عدلیہ کو ٹارگٹ کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف فیصلے مت دینا، جو فیصلے دے گا وہ پھر اسی طرح دہشت گردی کا شکار ہو جائے گا. یہ تو ایک طرح سے پورے کے پوری ایک منصوبہ بندی لگتی ہے. دیکھیں رجب بھائی، یہ صرف اور صرف ایک ہی پیغام ہے کہ ہم بزدل ہیں، اور مہا بزدل ہیں، اور انتہائی بزدل ہیں، اور ہم بزدلی کی پاتال کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. یہ اس کے علاوہ کوئی پیغام نہیں ہے. مطلب ایک جج نے اپنے قلم کے ذریعے فیصلہ دینا ہوتا ہے. اس کا قصور کیا تھا؟ اس نے جو ہے وہ قانون کے مطابق، قانون کی کتاب کے مطابق فیصلہ دینا تھا. جج کی آنکھ، کان، ناک، یہ سارے کے سارے وہاں موجود دلائل اور وکیل ہوتے ہیں. جج کو جائے حادثہ پہ جا کے، جائے وقوع پہ جا کر تحقیقات نہیں کرتا کہ وہاں کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا. اس کو تو جو چیز فراہم کی جاتی ہے، وہ تو سب سے مظلوم آدمی ہوتا ہے کہ وہ شواہد دیکھ کر، وہ پیش کی گئی جو مثل ہے یا جو تحقیقاتی رپورٹ ہے، اس کو دیکھ کر قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ دیتا ہے. جب بات ججوں تک آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بزدلی کی پاتال گہرائی کے اندر چلے گئے کہ جس کے بعد شاید پیچھے کچھ ہے نہیں. اور یہ بزدلی کی اگر بات کی جائے تو یہ دہشت گردی بنیادی طور پر ہے ہی بزدلی کا ایک دوسرا نام. اگر دہشت گردی کا کوئی اور نام ہوتا تو اس کو بزدلی کہا جاتا. بزدلی کا اگر کوئی تیسرا نام ہوتا تو اس کو دہشت گردی کہا جاتا. تو یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. بنیادی طور پر اس وقت جس بری طریقے سے جو ہے آپریشن شعبان کا آپ نے تذکرہ کیا، اس کے علاوہ بھی ہماری سیکیورٹی فورسز جس طریقے سے اس فتنے کو ختم کری ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر اس فتنہ نے کسی حق کی بات نہیں کی. کیا حق یہ ہے کہ آپ اپنے مزدور جو آپ ہی کے صوبے کے اندر کام کر رہے ہیں آپ ان کو مار دیں؟ حق یہ ہے کہ جو آپ ہی کے صوبے کا بلوچ وزیر ہو، لاشاری بلوچ ہوتے ہیں، کیا آپ جو ہے وہ کسی اپنے جو ہے وہ بلوچوں کو مارنا شروع کر دیں وہاں پر؟ آپ بنیادی طور پر نہ قوم پرست ہیں، نہ حق پرست ہے، نہ صوبہ پرست ہے، نہ آپ کسی اور طرح کے پرست ہیں. آپ حوث پرست ہیں، اور آپ کی حوث یہ ہے کہ آپ نے پڑوسی ملک سے پیسے لے کے، چاہے پھر وہ افغانستان کے وسائل کی صورت میں ہو، اس کی سوائل کی صورت میں ہو،
یا پھر ہندوستان کے جو ہے وہ مفادات اور اس کے وسائل کے ساتھ مل کر ہو، یہ پیسے لے کر آپ نے تمام کام کرنے ہیں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو اس سارے کام کو اگر بزدلی کہا جائے گا تو یہ اس سے بہتر اور خوبصورت عنوان نہیں ہو سکتا. اور جب آپ شہری اعدام جس طرح سے آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ آپ انٹلیکٹ کو مارنا شروع کر دیں سوسائٹی کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس کچھ نہیں باقی بچا. اب آپ جو ہے وہ قلم کی جو ہے طاقت کو آپ بندوق کے ذریعے تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. آپ میدان میں آتے اس سے مقابلہ کرتے، پھر وہ آپ کو بتاتا. آپ اس کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ، اس کے ساتھ جو سیکیورٹی تھی اس سے مقابلہ کرتے، پھر وہ آپ کو بتاتا. آپ یہ کر نہیں سکتے تھے. آپ ہاتھ لگا کر کسی غریب آدمی کو، کسی جو ہے وہ پڑھے لکھے آدمی کو، کسی جج کو، کسی جو ہے وہ چھٹیوں پہ جاتے ہوئے کسی سپاہی کو، آپ دیکھیں نا پورا ٹرینڈ اگر دیکھیے کہ سپاہی چھٹی پہ جا رہے ہیں، آپ نے ان کی بس پہ حملہ کر دیا. سپاہی جو ہے وہ چھٹی پہ جا رہے ہیں، آپ نے اسٹیشن کے اوپر حملہ کر دیا. اللہ کے بندے، آپ اتنے بہادر ہو، آپ اتنے جو ہے وہ حق پرست ہو، تو آ کے سامنے دو بدو لڑو نا. دو بدو لڑائی کرتے ہوئے آپ کو کیوں موت آتی ہے؟ بنیادی طور پر یہ دہشت گردی کا بنیادی وصف بزدلی ہے کہ جو یہ سب لوگ دکھاتے ہیں. اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر جس طریقے سے جو ہے وہ آج کا واقعہ ہو یا آپریشن شب، اب دیکھیں نا مظلوم پولیس والے تھے، اسلحہ ان کے پاس ختم ہو گیا تھا. اگر اسلحہ ہوتا تو وہ آپ کو بتاتے ٹھوکتے کیسے ٹھوکتے. ظاہر ہے کہ آپ ایمبوش کریں، ہاتھ لگا کے گوریلا کاروائی کریں تو پھر چانس تو ہوتا ہے اس طریقے کا. لیکن آپ لڑائی نہیں کرنا چاہتے بنیادی طور پر، آپ صرف دہشت پھیلانا چاہتے ہیں. اور یہ دہشت پھیلانے کا نتیجہ ہے کہ جو ہے وہ آپ بزدلوں کی طرح جگہ جگہ وار یہ آپ نے کرتے ہیں. بڑی لیکن ایک بات اہم فواز صاحب، آپ نے بڑی اہم تعریف کی کہ آپ بنیادی طور پہ بزدل آدمی ہیں. اگر آپ بہادر ہوتے تو آپ پھر آگے آتے، ڈٹ کر مقابلہ کرتے. بلکہ اس سے بھی پہلے اگر آپ حق پرست ہوتے تو آپ مکالمے سے آگے بڑھتے، آپ دلیل کے ساتھ آگے بڑھتے اور اس مکالمے اور دلیل کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کرتے. لیکن آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا، بلکہ آپ جو ہے حملے جو جس قسم کے کر رہے ہیں. احمد وڑائی صاحب، اس میں بنیادی طور پہ جیسے ابھی فواد احمد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں بنیادی طور پہ تو ہمیں پیچھے بھارت نظر آتا ہے جس کا پیسہ ہے، جو ابھی بھی کہتا ہے کہ آپریشن سندور جاری ہے. تو ہمیں یہ صاف لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری ایک جو کڑی ہے، جیسے اکثر ہمارے پروگرام میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب کہا کرتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری ایک بیلٹ بنائی جاتی ہے. جب بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا، پھر وہاں سے آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ایک پورے علاقے کو، ایک بیلٹ کو، اس میں یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نجم صاحب، آپ نے بڑے اچھے انداز میں اس کو ایلیبریٹ خود بھی کر دیا ہے اور فواد صاحب نے اس کے اوپر بڑی اچھی روشنی بھی ڈالی ہے. دیکھیے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ برسوں کی پرانی باتیں ہیں کہ جب بھی یہاں سے کوئی گرفتار بھی ہوا ہے تو بلوچستان سے، جیسے آپ کو یاد ہے کہ جب ایک بھارتی باشندہ یہاں سے گرفتار ہوا تو اس نے کس طریقے سے کہا کہ میں عراق کا ایجنٹ ہوں، ان کے لیے یہاں پہ بلوچستان میں کام کر رہا ہوں، میرا ہدف صرف یہی ہے کہ میں نے یہاں کے حالات کو خراب کرنا ہے. تو اس میں کوئی دو رائے باقی پھر بچتی نہیں ہے کہ پاکستان نے اقوام عالم کے سامنے ہمیشہ یہ بات رکھی کہ ہمارے جو ہماری حدود ہے، جو ہمارا ملک ہے، اس کے حالات کو خراب کرنے کے لیے بھارت ملوث ہے. پھر دنیا نے ہمارے موقف کو تسلیم بھی کیا کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین کے ذریعے سے پاکستان کے حالات کو خراب کر رہا ہے. اور اس کو پھر یہ دیکھیں کہ اس کو ہر لحاظ میں اپنے منہ کی کھانا پڑی جس طریقے سے وہ پاکستان کے حالات کو خراب کرتا رہا. اب اگر بلوچستان کی بات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی بھارت نکلتا ہے، فنڈنگ کرتا ہے تو بھارت نکلتا ہے. یہ دیکھیے کہ جیسے آپ مارنگ بلوچ کی بات کر رہے ہیں، یا آپ اگر بی ایل اے کی بات کر لیں، یا ٹی ٹی پی کی بات کر لیں، یا بی ایل ایف کی، یا مجید بریگیڈ، یا کسی اس طرح کے جو قلندر تنظیم، کسی گروپ کی بات کر لیں، جو 10-15 جتنے بھی وہاں پہ متحرک ہیں، آپ مجھے بتائیے سر وہ خوراک کس سے لے رہے ہیں؟ وہ اپنے پیسے کہاں سے لے رہے ہیں؟ وہ گولہ برود کہاں سے لے رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ لوگ جو ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے، بڑی اہم بات آپ کریں کہ یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے یہ کوئی سستا کاروبار نہیں ہے، یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو جو لاجسٹکس چاہیے، جو آپ کو اسلحہ چاہیے، جو آپ کو بندے چاہیے، وہ سارے کے سارے آپ کو آسانی سے ملنے والا. ایسا نہیں ہے کہ آپ جائیں گے تو 1000-1500 مزدور کا اٹھا لائیں گے. آپ نے اس کو کوئی کسی خرید کر نہیں دینی کہ 1500 کی 200 کی. یہ تو بڑا مہنگا کاروبار ہے. دہشت گردی بہت مہنگا کاروبار ہے اور دہشت گردی کے پیچھے اربوں خربوں روپے لگتے ہیں. کیوں نہیں دنیا نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین میں ہزاروں جنگجو پل رہے ہیں، ہزاروں جنگجو تربیت لے رہے ہیں، اور وہاں کی جو تربیت لے رہے ہیں اس کے پیچھے راہ ملوث ہے، اس کے پیچھے راہ کھڑی ہے.
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اس پیچھے وہ کھڑا ہے. اب یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے حالات کو خراب کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کون لوگ نکلتے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی وہی ملک نکلتا ہے. اور خیبر پختونخوا میں جو کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی وہی کھڑے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ بڑے صاف کارنر ڈھونڈ کر جس طریقے سے افراتفری پھیلانے کے لیے یہ سارے معاملات کیوں کیا جا رہا ہے. ہاں اگر آپ اگر حق کی بات کرنا چاہتی ہیں, آپ اگر اپنے صوبے کی بات کرنا چاہتی ہیں تو پھر دلائل یہ تھے کہ سیشن کورٹ میں آپ کے خلاف فیصلے تو آپ ہائی کورٹ میں چلے جاتے, ہائی کورٹ میں فیصلہ نہیں سنا جاتا تو پھر سپریم کورٹ میں چلے جائیں. یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ بندوق اٹھا لیں اور بندوق اٹھا کر آپ فیصلہ کر لیں. تو یہ دیکھیں پھر ریاستیں تگڑی ہوا کرتی ہیں, آپ ریاستوں کے خلاف نہیں لڑ سکتے ہیں. جعفر ایکسپریس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور یہ دیکھیں کہ بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کی, اور بی ایل اے کو جب ریاست پاکستان نے, جب ہماری فوج پاکستان نے جب ان کو قتل کیا, ان کو مارا ان دہشت گردوں کو, تو اس کے خلاف یعنی کہ لاشیں ریسیو کرنے کے لیے دھرنا کس نے دیا تھا؟ اسی مارے بلوچ نے دھرنا دیا تھا کہ لاشیں ہمیں دیں. اور پھر ان سے کہا جاتا رہا کہ آپ مذمت کریں کہ کس طریقے سے یہ بے ایمانہ جو ہے وہ لوگوں کو مارا گیا ہے. ایک دفعہ بھی ان کی مذمت نہیں کی گئی. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ریاست کے خلاف جا کے دشمن کی گود میں بیٹھ گئے, اور دشمن اتنا بزدل ہے کہ جب اس کے ساتھ ہمارا سامنے سے مقابلہ ہوا تو 4 گھنٹوں میں چاروں شان نے اس کو چت کر دیا پاکستان کی فوج نے. اس وقت تو بھاگ اور نکلے, پھر سیز فائر پہ آ گئے. جی سیز فائر پہ آیا, اس کا ہم نے ناکو چنے چبوئے اس کو. اور جس طرح کا آپ نے بڑا اچھا کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میرا آپریشن سندور جاری ہے. وہ کیسے جاری ہے؟ اپنی پراکسیز کے ذریعے سے, انہی کرائے کے قاتلوں کے ذریعے تھے, انہی ایجنٹوں کے ذریعے تھے جن کی وہ مالی معاونت کرتا ہے اور جن کو اپنے ساتھ وہ لے کر بیٹھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جو بھی ایسی تنظیمیں ہوں گی, جو بھی ایسے دہشت گرد گروپس ہیں, چاہے ان کا تعلق ریاست کے اندر سے ہے یا ان کا تعلق ریاست کے باہر سے ہے, کسی صورت ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. عوام کی طاقت سے اور ان کو مستقل طور پر پھر اس عزم کا اعادہ کیا جب وہ نیشنل ورکشاپ جو کہ بلوچستان کے حوالے سے ہے اس کے شرکا سے خطاب کر رہے تھے, تو وہاں پر انہوں نے غیر ملکی جو پراکسیز ہیں ان کے ذریعے امن خراب کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں واضح طور پر ان کی نشاندہی بھی کی. تو اس میں ڈاکٹر شازیہ, ہم اس پورے منظرنامے کو جب دیکھتے ہیں تو یہ سامنے آتا ہے کہ یہ دہشت گردی جہاں بھی ہوتی ہے یا جہاں بھی اس قسم کی ریاست مخالف تحریک چلائی جاتی ہے وہ کوئی سستا کھیل نہیں ہوتا, کوئی عام سا کاروبار نہیں ہوتا, بلکہ اس کے لیے آپ کو اربوں خربوں روپے کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب ہم بھارت کی طرف دیکھتے ہیں, اس کے جو جنگی جنونی بجٹ کو دیکھتے ہیں 80-90 ارب ڈالر کے, تو لگتا ہے کہ یہ وہ سارا کچھ جو ہے فنانسنگ کر رہا ہے. اور یہ اس کے شواہد بھی سامنے آتے ہیں, اس کے ثبوت بھی ملتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب شہری اہداف کو اس کے بعد فوجیوں کے مقابلے میں, سیکورٹی فورسز کے مقابلے میں شہری اہداف جب بنتے ہیں, جب جج نشانہ بنتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری طرح سے ایک آرگنائزڈ قسم کا جرم ہے جو کہ وہاں پر ہو رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ ہم جو ہیں نہ صرف یہ کہ یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں بلکہ ہم آپ کو تھریٹن کر رہے ہیں اور آپ تھریٹن فیل کریں. میرا نہیں خیال کہ ان سے کوئی تھریٹن فیل کرتا ہے. ہاں یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ضرور ہیں, اور یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی جو ہیں ان کو ہم ضرور کاؤنٹر کر لیں گے. جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ ہم بات کر رہے ہیں جی اس کے پیچھے پیسے ہیں, تو اس کے پیچھے تو لوگوں نے وہ کاروبار کیے ہیں کہ ان کی نسلوں کے لیے جو ہے انہوں نے مال و دولت اکٹھی کر لی ہے. اسی مارنگ بلوچ جو ہے اس کے 3 اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے نکلے تھے, اور جس دن یہ فرار ہو رہی تھی اس دن بھی اس کے پاس کینیڈا کا ویزا تھا, یہ وہاں پہ فرار ہو رہی تھی. اور ہر دوسرے دن جو ہے یہ سال میں 6 چکر جو ہے یہ یورپ اور امریکہ کے لگاتی تھی, اور ٹی وی پہ بیٹھ کے اور اپنے سوشل میڈیا پہ یہ بیٹھ کر روتی تھی کہ جی میں بہت غریب ہوں, اور بلوچوں کی جو ہے وہاں پہ داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور ہم غریب ہیں اور ہم غریب ہیں. اور اس کے یہ آ کے بات کیوں نہیں کرتے کہ جی اس کے اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ جو نکلا وہ کہاں سے آیا تھا, اور یہ جو ٹکٹ ہے کیسے افورڈ کرتی تھی یورپ اور امریکہ کے ٹرپ کرنے کے لیے, کون اس کا سپانسر کون تھا, اور اس کے یہ دھرنے جو ہیں ان کو کون سپانسر کرتا تھا. گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے سے جو ہے ہم جو ہے فل ٹائم جاب کرنے والے ہمیں پتا ہوتا ہے جی اب ہم نے ہفتے کا جو ہے وہ اتنا ڈلوانا ہے, اتنا کروانا ہے. یہ کہاں سے چلتی تھی, اور کاروان لے کے اس کاروان کی پیٹرول اور ان کا کھانے کا خرچہ اور ان کا سونے کا وہ سارا سلسلہ کہاں سے چل رہا ہوتا تھا. تو یہ پوری کی پوری ایک چین فائنینسنگ ہے, اور یہ اتنی لمبی چوڑی فائنینس ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ یہ خرچ کرتے ہیں بلکہ یہ اپنے لیے بہت کچھ بچاتے ہیں.
اور بچانے کے بعد آپ ان میں سے دیکھیں، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں، اب نام لینے کا کیا فائدہ، جو کہ پیرس میں جناب جن نے محل خریدے ہوئے ہیں ایک صاحب نے، وہ بھی یہ بلوچ لبریشن کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ پیسہ بھی بہت زیادہ بولتا ہے، اور جب پیسہ بولتا ہے تو پھر ان کی انسانیت کیا؟ یعنی اس پوری تنظیم کو دیکھیں یا اس عورت کے فرنٹ اس کو دیکھیں تو بات یہ کیا کرتی ہے انسانی حقوق کی، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، میرا حق تیرا حق، چلو جی حق وہاں پہ کھڑے ہو کے کر لیا، باقی اور کسی کا حق نہیں ہے. ایسا کون سا انسان کسی کے حق کے لیے لڑ سکتا ہے جس کا صرف یہ دعویٰ ہو کہ میرا حق ہے اور میرے باپ کا حق ہے اور باقی سب جو ہیں وہ جہنم میں جائیں؟ ایسی کون سی آپ نے جو ہے وہ ہیومینٹی کی تقریر دنیا میں کہیں سنی ہوگی کہ میرا حق ہے اور میرا حق جو ہے وہ نہیں مل رہا تو میں اس کے لیے میں جناب نہتے لوگوں کو، بے قصور لوگوں کے جو ہے وہ قتل عام کرواتی پھروں گی، اور قتل عام کروانے کے بعد باقاعدہ جو ہے ان کی لاشیں بھی وصول کروں گی، اور اس کے بعد کہوں گی کہ یہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں یہ تو سارے ہمارا استحصال کرنے والے ہیں، تو استحصال کرنے والوں کو تو یہ کیا ڈاکٹرائن ہے؟ مجھے اس عورت پہ نہیں، جب تک لالچ زندہ رہے گا اس طرح یہ چیزیں رہیں گی، اس طرح کے آپ کو ٹھگ ملتے رہیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ رونا اس وقت آتا ہے جب آپ کے سوشل میڈیا پہ چند ایک جو ہیں وہ ذہنی مریض ان لوگوں کی تعریفیں کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جی ریولوشن کی مثال فلانی عورت، اور ریولوشن میں یہ کیا اس نے ریولوشن لے کے آنا ہے؟ حکومت پاکستان کے سرکاری وظیفے پہ تو وہ پڑھتی رہی ہے، باپ اس کا دہشت گرد تھا جس کی دہشت گردی جو ہے وہ سرٹیفائیڈ تھی، جس کو یہ خود بھی یہ مانتی ہے کہ وہ کیا کام کرتا تھا. تو اس کے بعد یہ سرکاری خرچوں پہ پڑھنے کے بعد بجائے اس کے کہ اس ملک اور قوم کے لیے، اس مٹی کے لیے جس کا اس نے نمک کھایا اس کا کوئی کام کرے، یہ اسے جہاں سے نوٹ ملے ہیں تو اس نے مطلب نوٹ دکھاؤ اور اس کا موڈ بن گیا. تو اب ان لوگوں کو اس طرح سے ان کی سرکوبی کرنی چاہیے کہ کوئی بندہ جرت نہ کرے ان کے لیے ہلکی سی بھی آواز نکالنے کے لیے. یہ ہمارے بچوں کے، یہ ہمارے نوجوانوں کے، یہ ہمارے بے قصور لوگوں کے قاتل ہیں، اور قتل بھی یہ کسی نظریے کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہیں، قتل بھی یہ صرف 4 پیسوں کے لیے کر رہے ہیں. یہ کو کیسے ہم بھول سکتے ہیں کہ جس دن اسے لاسٹ ٹائم اریسٹ کیا ہے اس دن یہ ایئرپورٹ بھاگ رہی تھی ود دا سوٹ کیس آف ڈالرز، اور نوٹوں سے بھرے ہوئے بیگ ہوتے ہیں ان کے پاس. کہاں سے آ جاتے ہیں ان کے پاس یہ نوٹوں سے بھرے ہوئے بیگ؟ اور کیا انٹرسٹ ہوتا ہے اس قسم کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ باہر کی جو ہے وہ ایمبیسیز کا اور باہر کے ایڈورسریز کی ایجنسیز کا؟ ان میں کیا یہ بیوقوف سمجھتے ہیں؟ باتیں ہر کسی کو بہت پتہ ہوتی ہیں، ہم بہت سی باتیں کھل کے کر نہیں سکتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو یہ مارنگ بلوچ جیسے لوگوں کو بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ انقلاب کی نشانی ہے. اور لعنت ہے ان ایسے کی جو آپس انقلاب میں پر. کڑیاں ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی آپس میں جو کڑیاں جڑی ہوئی ہیں وہ کھلتی چلی جا رہی ہیں، ملتی چلی جا رہی ہیں، سب چہرے جو ہیں بے نقاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ سارے کے سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں. اگر ہم جوڈیشری کے اوپر حملے کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے، اس کا بھی ایک ٹارگٹ ہے، اور اس کو جو کیا جا رہا ہے اس کی بھی شواہد جو ہیں ماہرین کے مطابق جس طرح ساری تفصیل بیان ہوئی کہیں جا کر ملتے ہیں. یہ ایک اہم ایشو ہے، لیکن ہمیں اپنی مسلح افواج پر، اپنی حکومت پر، اپنے جوانوں پر، اپنی سیکورٹی فورسز پر، اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر، اپنی پولیس کے جوانوں پر اعتماد ہے. انشاءاللہ تعالی یہ جنگ جو ہے یہ قوم جیتے گی، ہم امن کو واپس لائیں گے، یہ بات بنیادی طور پر. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں ابہام پیدا کرتے ہیں. جب ہماری مسلح افواج لڑ رہی ہوتی ہیں مختلف محاذوں کے اوپر تو پھر کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے. میں اپنے پینلسٹ سے کہوں گا میں ان کو ایک اور اہم موضوع کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. میں بات کروں گا یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے. ایک سینئر سیاستدان ہے اور ہمیشہ قوم نے ان کو عزت دی، انہوں نے بڑے بڑے عہدے بھی لیے. انہوں نے پنجاب میں آ کر ایک تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے جس طرح شہداء کی تذلیل کی اور یہ کہا کہ ان کی جو شہادت ہے وہ ان کی نوکری ہے، اس کے بدلے وہ تنخواہ لیتے ہیں، یعنی کہ فلسفہ شہادت کو انہوں نے تنخواہ میں تول کر رکھ دیا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ہم توقع کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان اپنے اس بیان سے رجوع کریں گے، اس سے واپس لیں گے اور قوم سے بھی معذرت کریں گے، شہداء کی فیملیوں سے بھی اظہار افسوس کریں گے، ان سے باقاعدہ طور پہ معافی مانگیں گے. لیکن انہوں نے جو اگلی تقریر کی انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا اور کارگل کے شہداء کا ایشو بھی جس طرح سے اٹھایا اس پر بھی تجزیہ کاروں نے بہت سارے سوال اٹھا دیے
کہ پھر اگر پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں یہ سارا کچھ ہوا تھا تو ان کو 17ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جائزیت دینے والے تو آپ ہی تھے. میں اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار نظر آتے ہیں, فرسٹریشن کا جو ہے شکار نظر آتے ہیں, حواس باختہ نظر آتے ہیں, پریشان نظر آتے ہیں. ہم ان کے پورے اگر ماضی کو دیکھتے ہیں تو 1993 سے 96 تک بے نظیر بھٹو کی حکومت میں وہ امور خارجہ کی کمیٹی کے قومی اسمبلی میں ہمیں سربراہ نظر آتے ہیں. 2002 سے 2007 تک وہ خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت قائم کرتے ہیں. وہ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں. پھر یہاں پر ہی بس نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کے بدلے جب 17ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے تو پھر اکرم درانی صاحب کی جو کہانیاں اور جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, اس سے ماضی کے الزامات اپنی جگہ پر ہیں. پھر ہم 2008 سے 2013 کا دیکھتے ہیں, وہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ بنتے ہیں اور ان کی پارٹی کے لوگ وزراء بنتے ہیں. پھر ہم ان کو 2013 سے آگے دیکھتے ہیں میاں نواز شریف کی اور شاہد خاقان عباسی کے دور میں وہ کشمیر کمیٹی کی چیئرمینی یہاں پر بھی حاصل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو وہ اس پی ڈی ایم اتحاد کے سربراہ ہوتے ہیں جس کی حکومت بنتی ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ان کے بھائی, ان کے بیٹے ہی نہیں بلکہ ان کے سمدھی تک جو ہے گورنر بنتے ہیں. پھر سمدھی کا بیٹا آگے سے عہدے لیتا ہے. یعنی کہ میں مولانا عطاء الرحمان کی بات نہیں کر رہا, لطف الرحمان کی بات نہیں کر رہا, ضیاء الرحمان کی بات نہیں کر رہا, میں آگے سے ان کے بھتیجے عبید الرحمان کی بات نہیں کر رہا, میں تو غلام علی صاحب کی بات کر رہا ہوں, میں محمد زبیر کی اس سے بھی آگے بات کر رہا ہوں. کیا وجہ ہے؟ اب لگتا ہے کہ 2-2.5 برس سے کچھ وہ زیادہ پریشر میں ہیں, اقتدار سے باہر ہیں اور اقتدار سے باہر ہونے کی وجہ سے وہ اپنا پریشر بڑھانا چاہتے ہیں. اب سوال بڑا سادہ ہے کہ اگر وہ اقتدار سے باہر ہیں اور دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں تو کیا دھاندلی کر کے اسٹیبلشمنٹ نے یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو دیں؟ کس کو دیں؟ ان کی سیٹیں. اگر وہ ہار گئے تو اس میں کسی دوسرے کا کیا قصور ہے؟ ان کی پارٹی پیچھے رہ گئی تو اس میں کسی دوسرے کا کیا قصور ہے؟ وہاں سے تو مسلم لیگ نون بھی ہاری, وہاں سے پیپلز پارٹی بھی ہاری, آپ بھی ہارے, اور اس کے بعد آپ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں. آپ ٹارگٹ کریں, آپ اختلاف کریں حکومت کے ساتھ, لیکن آپ فوج کو اور فوج سے آگے بڑھتے ہوئے فوج کے شہداء کو نشانہ بنائیں گے تو اس قوم کے دل دکھیں گے. وہ آپ سے معافی کا مطالبہ کرے گی. اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے, معذرت نہیں کریں گے تو پھر ایک رنجش دل میں بیٹھے گی, پھر دوریاں پیدا ہوں گی, پھر سوال ہوں گے, اور پھر ان سوالوں کے جواب بھی ہم ڈھونڈیں گے. اور فواد صاحب سوال یہی ہے کہ مولانا جو ہیں اقتدار سے باہر ہیں اور اس وقت ایسی مچھلی کی طرح ہے جو ماہی بے آب ہوتی ہے. وہ جس قسم کی پالیسی کو اپنا رہے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ایک اور الطاف حسین بننا چاہتے ہیں, وہ ایک اور شیخ مجیب بننا چاہتے ہیں, وہ ایک اور عمران خان بننا چاہتے ہیں, وہ چاہتے کیا ہیں؟ نجم بھائی دیکھیں, بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست اور سیاستدان, خاص طور پر یہ روش ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے بعد سے, کہ جب وہ اقتدار سے اترے تو انہوں نے کراچی کے گورنر ہاؤس میں ہی کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے جو ہے وہ بم مار کے جو ہے وہ گرا دیا جاتا, پورے پاکستان کو بم مار کے تباہ کر دیا جاتا. مطلب یہ وہ روش تھی کہ جو مولانا فضل الرحمان بھی اب اس روش پہ چل پڑے ہیں. اگر کے پی کے سے ہارنے کے بعد کسی کو سب سے زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا تو پھر تو میاں محمد نواز شریف تھے. ان کو تقریر کرنی چاہیے تھی کہ ایک انون سا پتہ نہیں گستاصب, شہزادہ گستاصب, میجر گستاصب کون تھے, جن کا نام بھی شاید ہمیں صحیح سے پڑھ لینا نہیں آتا, اس نے مجھے کیسے ہرا دیا. پھر تو سب سے زیادہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کو ناراض ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے بھی مانسہرہ کے نتائج کے اوپر کوئی اس طرح سے بات نہیں کی جیسا مولانا تڑپتے پھر رہے. بنیادی طور پر مولانا کو تو جو کمپنسیٹ کیا گیا بلوچستان سے لڑوا کر, کہاں جٹیرا اسماعیل خان اور کہاں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان بلوچستان سے جا کے ایم این اے بنے, تو مولانا خود بھی جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ ہی ایک کے نتیجے میں جو ہے وہ آج ایم این اے ہیں, ان کے رشتہ دار بھی ایم این اے ہیں, وہ خود بھی جو ہے وہ اسمبلی کے اندر موجود ہے. اب اگر وہ یہ چاہیں کہ جی سارے سسٹم کو ایٹم بم مار کر ان کو جو ہے وہ اقتدار دے دیا جائے, تو سسٹم اس طرح تو نہیں چلا کرتے. پاکستان تحریک انصاف کو اگر ووٹ ملے تھے کے پی کے اندر سے, تو اس کو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یک جنبش قلب کہہ دیا جائے کہ مولانا آپ کو ایڈجسٹ کرنا تھا لہٰذا آپ وہاں چلے جائیں. مولانا بنیادی طور پہ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں اور تڑپنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں بھی مار رہے ہیں. اب افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جیسا آدمی, اس کو فلسفہ جہاد اور فلسفہ شہادت سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے تو دنیا کو, پاکستان کو, ملک کو پڑھانا ہے کہ فلسفہ جہاد اور فلسفہ شہادت کیا ہوتی ہے. یقین کیجئے یہ بارڈر پہ کھڑا ہوا سپاہی پاکستان کا ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ چوتھی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے.
یہ ایمان تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہی کا موٹو ہے کہ وہ سرحد پہ کھڑا ہوا ہے، وہ دن میں کھڑا ہے، وہ رات میں کھڑا ہے، وہ ٹھنڈ میں کھڑا ہے، وہ برسات میں کھڑا ہے، وہ گرمی میں کھڑا ہے، وہ سیاچن کی برف پوش وادیوں میں کھڑا ہے، وہ کبھی جو ہے وہ سمندروں کی گہرائی میں جو ہے وہ موجود ہے کسی آبدوز کے اندر، وہ کبھی جہاز کے اوپر انتہائی پریشر والے حالات کے اندر موجود ہے۔ وہ صرف ایک ہی وجہ سے کھڑا ہے کہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ اس کا موٹو ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی فوج کے پاس چوتھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلحہ تو دنیا کی تمام افواج کے پاس ہے، ٹریننگ تو دنیا کی تمام افواج لیتی ہے، لیکن پاکستان کی فوج کو جو دنیا اور دنیا کی دیگر فوجوں سے ممتاز کرتی ہے اور اس سے اوپر بالا تر لے کے جاتی ہے، وہی یہی جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت ہے۔ اور اسی جذبہ جہاد اور اسی جذبہ شہادت کو مولانا فضل الرحمان نے پڑھانا تھا۔ جس عالم دین نے یہ سب کچھ پڑھانا تھا، وہی اتنی جو ہے وہ نادانی کے ساتھ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو پھر دنیا کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک چیز آپ بہت اچھے سے جانتے ہو کہ یہ فوج بارڈرز پہ کیوں کھڑی ہے، یا آپ بہت اچھے سے جانتے ہو کہ اس فوج کا موٹو کیا ہے، اور یہ فوج کا ایک ایک سپاہی کس جذبے کے تحت جو ہے وہ لڑنے کے لیے میدان میں اور اپنے ماں باپ کو اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر نکلا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی، یہ بات جو ہے وہ اگر کسی سیاسی لیڈر نے کی ہوتی کہ جس نے اپنے ساتھ جو ہے وہ 1.5 فٹ کی پگڑی اور 2 فٹ کا لاحقہ نہ لگایا ہوتا کہ حضرت مولانا جناب مفتی چشتی، اگر اس طرح کی چیز انہوں نے نہ کی ہوتی تو یقین مانیے کہ نجم بھائی شاید اتنا دکھ نہ ہوتا۔ دکھ تب ہوتا ہے کہ جب آپ تمام صورتحال سے واقف ہوں، آپ نے لوگوں کو یہ پڑھانا ہو کہ جہاد اور کیا ہوتا ہے، فواد صاحب اپنی اس میں جان بڑی اہم چیز یہ ہے کہ خود مولانا پر 3 سے 4 مرتبہ خودکش حملے ہو چکے اور ان کو بچاتے ہوئے کئی سیکیورٹی اہلکار شہید ہو چکے۔ آپ ان کا ہی خیال کر لیں، آپ کی جان بچی، آپ جن خوارج کا مقدمہ آپ لڑتے ہیں انڈائریکٹلی، آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ کیا یعنی کہ آپ کس طرح ہم اس کو کیا کریں۔ لیکن یہ لگتا ہے کہ احمد صاحب یہ کوئی حکومت کو اور فوج کو ایک طرح دباؤ میں لانے کی کوشش ہے، کیا دباؤ میں آ جائیں گے؟ دیکھیے اس طرح سے دباؤ نہیں آیا کرتا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے کا دباؤ مولانا کے اوپر آیا ہے، اور دباؤ اس طریقے سے آیا ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنی بات کر کے پھر ہٹ درمی کے ساتھ اس کو اپنی بات کے اوپر کھڑے ہیں۔ میرا سب سے بڑا اعتراض وہی ہے، جس طرح آپ نے خود بھی سوال میں یہ بات کہی ہے کہ مجھے بڑا یہ یقین تھا، بڑی امید تھی کہ 70,000 علماء کے جو استاد ہیں، مولانا صاحب ضرور اپنی بات سے پیچھے ہٹیں گے، بیک اپ پر آئیں گے کہ پوری قوم کا جو دل ہے وہ مجروح ہوا ہے، ان کو تکلیف پہنچی ہے، کیونکہ پاکستان نے اور پاکستان کی مسلح افواج نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں جو قیمت ادا کی ہے اس کی دنیا پوری معترف ہے۔ پوری دنیا میں کسی نے بھی دہشت گردی کے خلاف وہ جانیں قربان نہیں کی جو 90,000 سے زائد ہم نے جانیں قربان کی ہے، جس میں 10,000 سے زائد ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان ہیں، اور وہ جوان ہیں جن کی شادی کو بھی ایک 10 دن ہوا تھا اور وہ جا کر محاذ پر شہید ہوتے رہے۔ ہمارے وہ جوان بھی اس میں شامل ہیں جن کی ماں باپ کی گودیں اجڑتی رہیں، جن کے جو والدین ہیں ان کی کمریں جھکی اپنے بچوں کے لیے ان سے محبت اور پیار میں، جن کے بچے آج بھی قبروں پر جا کر ان کی مٹی کے اوپر جا کر چمٹ کر روتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ ہمارے جو شہداء ہیں وہ ہمارا فخر ہے، ہمارے ماتھے کا جوبر ہے۔ پاکستان کی جو سلامتی ہے، وہ جو خون کی لکیر کھینچی ہمارے شہداء نے، اس کی وجہ سے ہماری وہ سلامتی قائم ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ ہمارے غازیوں نے، ہمارے شہداء نے کس قدر پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ نجم صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کے اوپر جو دباؤ وہ ریاست کے اوپر نہیں ان کے اوپر آیا ہے، بالکل درست بات ہے، وہ فرسٹریشن کا جو ہے وہ شکار بھی نظر آتے ہیں۔ میرے دل میں ان کا ہمیشہ بڑا احترام رہا ہے، لیکن وہ ہمارے دل سے اتر گئے ہیں، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی لیمٹس ہوتی ہیں۔ آپ سیاسی اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کو ریاستوں کی گورننس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، آپ کو پارلیمنٹ سے اعتراض ہو سکتا ہے، سیاست سے ہو سکتا ہے، آپ کو اسٹیبلشمنٹ میں بھی کسی حد تک جا کر آپ جو ہے وہ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن کبھی کوئی اپنے شہداء کے اوپر بات چیت نہیں کرتا۔ پھر آپ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں، بیچ میں آپ کی اسلام آ رہا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، یہ دیکھیے کہ شہداء جو ہمارے فوجی جوان ہیں، میں ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتا ہوں ان کی سروس کی تنہا ہوگی، جو وہ نوکری کرتے ہیں ان کی طرح ہے، لیکن شہادت کی کوئی تنہا نہیں ہوتی، شہادت کا انعام ہوتا ہے، اور اسلام کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ سوال صرف اتنا سا ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے اس حوالے سے کہ آپ اپنی سیاست کرتے رہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہے، آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ حکومت پر تنقید کریں، حکومت کی مخالفت کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ یہ آپ کا یہ بھی حق ہے کہ آپ اگر کسی ریاستی ادارے سے کوئی شکایت رکھتے ہیں، آپ اس شکایت کا بھی اظہار کریں، لیکن آپ شہداء پہ چلے جائیں
شہداء کی نفی کر دیں، آپ یہ کہیں کہ ان کا معاوضہ تنخواہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ مولانا کو کم از کم اس نقطے کے اوپر ضرور معذرت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ فلسفہ شہادت کی نفی نہیں کی جا سکتی، یہ تو قرآن پاک میں حکم ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ تو آپ شعور نہیں رکھتے آپ ان کی زندگی کا۔ اور میں آپ کے بارے میں کہوں جو قرآن حدیث کے استاد ہیں، جو جمعیت العلماء اسلام، علماء اسلام کے بھی جو علماء ہیں ان کے آپ بڑے ہیں، تو میں آپ سے دست بستہ یہی کہوں گا کہ معذرت کر لیں، جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں اس راستے پر نہیں چلیں۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، ایک اور اہم ٹاپک ہے اس کی طرف جائیں گے، کاکروچ جنتا پارٹی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے مقابلے میں بنی ہوئی یہ کاکروچ جنتا پارٹی اس وقت جنتر منتر میں موجود، اور وہاں پر طلبہ جو ہیں سراپا احتجاج ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مظاہرین کا بھارتی پارلیمنٹ کی طرف جو مارچ ہوا اور جس طرح وہاں پر لاٹھی چارج ہوا، جس طرح آنسو گیس کا استعمال ہوا، تو ان کے کیا مطالبات غلط ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی امتحانی نظام میں اصلاحات کر دو، وہ کہتے ہیں بھائی آپ تھوڑا سا جو پیپر لیک ہوتے ہیں وہ ختم کر دو۔ اس کے نتیجے میں اس فرسٹریشن میں تقریباً 20 نوجوان جو ہیں بھارت میں خودکشی کر چکے۔ آپ یہ چیز جو ہے ختم کر دو، آپ یہاں پر اصلاحات کرو، اور ان تمام چیزوں کا جو ذمہ دار ہے جو وزیر تعلیم ہے اس کا استعفیٰ لے لو۔ میرا خیال ہے یہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر حکومت کو اس قسم کا رد عمل دینا چاہیے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر بڑے بڑے بھارت کے اداکار جو ہیں وہ چاہے عامر خان کے بھانجے رشتہ دار ہوں، بھتیجے رشتہ دار ان کے ہوں، ہما قریشی ہوں، پوجا بھٹ ہوں، نصیر الدین شاہ ہوں، راکھی ساونت ہوں، باقی تمام ان کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور وہ اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی سامنے آیا کہ جس طرح وہاں پر اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کیا گیا، جس طرح راہل کو پکڑا گیا، آپ نے وہ فوٹیج، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دیکھنے والا منظر ہے۔ جو لوگ بھارت کی تعریفیں کرتے ہیں، جس طرح اس کو پکڑ کر لے جایا گیا، جس طرح پریانکا کو گرفتار کیا گیا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک چیز کی تعریف کریں گے، وہ یہ ہے کہ بھارت کا نوجوان جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے بات کر رہا ہے، وہ تعلیمی نظام میں اصلاحات کے لیے بات کر رہا ہے۔ وہ کیا بات کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب پیپر لیک نہ ہو، وہ چاہ رہے ہیں کہ میرٹ کے اوپر سسٹم لے کر آئیں۔ وہ اس کے باوجود اپنی فوج پر، اپنی ریاست پر، اپنے وطن پر حملہ آور نہیں ہے، وہ وہاں پر بہتری چاہتا ہے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ میں دوبارہ فواد صاحب کی طرف جاؤں گا، اور فواد احمد، یہ ایک فرق ہے یہاں پر جو ہے، کچھ لیڈرز فوری طور پر اپنے تمام مطالبات کے جواب میں اسٹیٹ پر، ریاست پر، وطن پر، قوم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یہ فرق تو ہے۔ دیکھیں نجم صاحب، یہ فرق بھی عمران خان صاحب نے ہی پیدا کیا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان میں بڑی بڑی تحریکیں چلتی رہی ہیں، بڑے بڑے احتجاج ہوتے رہے۔ یہاں پہ نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی، بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلتی رہی، یا افتخار چودھری کی تحریک چلتی رہی، حالانکہ اس وقت آرمی اقتدار کے اندر تھی۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کبھی کوئی فرد جو ہے وہ جی ایچ کیو نہیں پہنچا، کبھی کوئی فرد کور کمانڈر ہاؤس نہیں پہنچا۔ یہ ماشاءاللہ فتنہ فساد بونے والا وہی تھا جو اس وقت جیل کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ ہندوستان کی اسپیسیفک بات کریں گے، میں اس طرف بھی آ جاتا ہوں، لیکن پہلے پاکستان میں آپ نے چونکہ سوال کے اندر جو ہے وہ زاویہ وہ پوچھا، تو پاکستان میں بھی یہ صحرا ماشاءاللہ اسی کو جاتا ہے کہ جس وقت جیل میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے، اپنی چوریوں کی سزا بھگت رہا ہے، اپنے بدعمالی کی سزا بھگت رہا ہے، اس ملک کو، اس قوم کو جو ہے وہ اکسانے کی، اور اس قوم کو اپنی ریاست کے اوپر حملہ کرنے کی جو سزا ہے وہ سب کچھ بھگت رہا ہے۔ تو یہ شخص سے پہلے پاکستان میں بڑی بڑی چیزیں ہوئی، لیکن پاکستان نے کبھی چشمے فلک نہیں، یہ لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس جو جناح ہاؤس تھا، یہ نجم بھائی 1947 سے پہلے بھی ادھر ہی موجود تھا۔ 1947 سے لے کے 2023 تک اس کے اوپر کوئی حملہ کرنے والا یا حملے کی طرف دیکھنے والا نہیں تھا۔ یہ جی ایچ کیو ہمیشہ سے یہی موجود تھا، اس پر بھی حملہ کرنے والا، اس کی طرف دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ مختلف دفاتر، یہ مختلف ایئر بیس، یہ مختلف کینٹ، یہ تو انگریز یہاں پر چھوڑ کر گیا تھا، یہ اس زمانے سے یہاں پر موجود ہے۔ ان کے اوپر حملہ کرنے والا، ان کی طرف دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ بڑا خوفناک قسم ہے۔ آپ نے واقعی جو ایک موازنہ ہے فواد، یہ بڑا اہم ہے۔ میں اسی پر کمنٹ چاہ رہا تھا ڈاکٹر شازیہ کا بھی۔ ڈاکٹر شازیہ کیا کمنٹ کریں گی خاص طور پہ یہ جو کاکروچ جنتا پارٹی جو ہے اس کی ایکٹیویٹی پر؟ دیکھیں، کاکروچ پارٹی سے زیادہ مجھے تو یہ ایک آئیڈیا لگتا ہے، ایک آئیڈیا جو ہے وہ سپراؤٹ کیا ہے اتنی سپریشن میں، اتنی سبجوگیشن میں، جب ایک جو چیف جسٹس ہے وہ کہتا ہے کہ جی انڈیا کی جو یوتھ ہے وہ تو کاکروچ ہیں، یہ نان پروڈکٹیو ہیں، یہ بوجھ ہیں، یہ کچھ کرتے نہیں ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو اسی آئیڈیا کو جو ہے ابھی دیپ کے نام کے
عام آدمی پارٹی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ والنٹیئر کرتے تھے، انہوں نے لیا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ہی یہ آئیڈیا کہ ایک تو یہ کہ اس ملک میں ہمارے لیے ہو کچھ نہیں رہا ہے، اس ملک کے اندر سوائے نفرت کے اور کوئی چیز کسی پہ کام نہیں ہو رہا، صرف نفرت پھیلانے پہ کام ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ پوری جو ہے وہ یوتھ کو، جو کہ آپ کا سب سے بڑا کیپٹل ہوتا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں جی کہ تم لوگ کاکروچ ہو. تو وہ سوشل میڈیا سے آگے نکلتے نکلتے جو ہے وہ آئیڈیا اتنا ریزونیٹ کر گیا ہے کہ اب اس کے اندر آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ آرگینیکلی مورف ہو جائے کسی پولیٹیکل فورس میں، اور خاص طور پہ جو اپوزیشن پارٹیز جو ہیں اس کو ایز اے کیپٹل یوز کر رہی ہیں. تو اس میں پھر اس میں پوٹینشیل تو ہے. یوتھ جو ہے اس کو بڑی بے رحمی سے سڑکوں پہ گھسیٹا بھی جا رہا ہے، مارا بھی جا رہا ہے، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، سر پھٹ رہے ہیں، اور ساری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے. چلیں دنیا کی خاموشی ہے، ان کی مرضی ہے، لیکن ایک چیز اس میں ضرور ہے کہ یہ چیز مجھے لگتا ہے مودی کی حکومت ضرور لے جائے گی، کیونکہ مودی سے بی جے پی خود بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹینس رکھنا چاہ رہی ہے، اور آر ایس ایس اس سے اپنا ڈسٹینس مینٹین کر رہے ہیں. موہن بھگوت بہت ویسے زیادہ مجھے تو ڈاکٹر شازیہ یہ بھی لگتا ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا، جس طرح یوتھ نکلی اور اس کے بعد اب حسینہ واجد جو ہیں خود دلی میں موجود ہیں نریندر مودی کے پاس، تو وہ ایک نحوست جو ہے اپنے ساتھ لے کے گئی ہوئی ہیں. تو آپ درست کہہ رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. مجھے یہاں پر ایک جو ہے اہم بات اور کرنی ہے، لیکن اس سے اپنے جو پینلسٹ ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. احمد بڑائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. فواد احمد صاحب کا شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر شازیہ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پر ہم نے بات کرنی ہے جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل امیر العظیم، جو کہ گزشتہ روز وفات پا گئے تھے، اور آج ان کی منصورہ میں نماز جنازہ ادا کی گئی. میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف لاہور کی بات نہیں ہے، یہ پنجاب کی بات نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی بات ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی سچے، ایک بہت ہی اچھے اور ایک نظریاتی سیاسی کارکن سے محروم ہو گیا ہے. یقین کیجئے ایسے سیاسی کارکن جو ہوتے ہیں یہ سیاسی جماعتوں کا اثاثہ ہوتے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ان کا نظریہ جو تھا وہ کیا تھا، ان کی جماعت کیا تھی، لیکن انہوں نے جس نظریے کے ساتھ، جس کمٹمنٹ کے ساتھ ساری عمر گزاری، اپنی پارٹی کے وفادار رہے، اور جب انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ تھی، اور اسلامی جمعیت طلبہ کے وہ ناظم اعلیٰ بنے. اور اس کے بعد ایک طویل عرصہ انہوں نے، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مختلف امیر جماعت رہے جن کے ساتھ انہوں نے بطور سیکرٹری انفارمیشن بھی کام کیا. اور جماعت اسلامی جب اپنے جدوجہد کے دور سے گزر رہی تھی تو اس میں انہوں نے جماعت اسلامی کے موقف کو میڈیا تک پہنچانے کے لیے، عوام تک پہنچانے کے لیے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا. پھر اس کے بعد ان کو جماعت اسلامی پاکستان کا مرکزی سیکرٹری جنرل بھی بنایا گیا، اور اس دوران بھی وہ امانت کی اور ایک دیانت کی تصویر بن کر سامنے آئے. میں ویسے بھی جماعت اسلامی کے لوگوں کو کردار کے حوالے سے بہت بہتر سمجھتا ہوں، ان کی تربیت بہت بہتر ہوتی ہے، لیکن جب ہم امیر العظیم کی بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر وہ اختلاف رائے کے اس دور میں جب ایک دوسرے پر رقیق حملے ہوتے ہیں تو وہ میڈیا کے ساتھ، وہ باقی لوگوں کے ساتھ اپنی پارٹی کا موقف بیان کرنے میں وہ جس طرح خوبصورتی کے ساتھ بات کرتے تھے، دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے، وہ جس طرح مکالمہ کرتے تھے، وہ جس طرح نرم خو تھے، وہ جس طرح رواداری سے کام لیتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سیاسی کارکن بہت سارے لوگ ہمیں ملیں گے وفاداریاں تبدیل کرتے ہوئے، بہت سارے لوگ ہمیں ملیں گے اپنے نظریات کو تبدیل کرتے ہوئے، بہت سارے لوگ ہمیں ملیں گے مفادات کے لیے بہت کچھ جو ہے وہ اپنا تیاگ کرتے ہوئے. لیکن انہوں نے جس کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاری اور جس نظریے پر رہے وہ بھی قابل تعریف ہے. یعنی کہ اگر ہم اقامت دین کے لیے جماعت اسلامی کے منشور کو، جماعت اسلامی کے نظریے کو دیکھیں تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت نظریہ ہے. ہم اس سے جماعت اسلامی کی سیاسی جدوجہد سے اختلاف کر سکتے ہیں، سیاسی موقف سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو امیر العظیم کی کمٹمنٹ ہے، جو ان کی امانت تھی، جو ان کی دیانت تھی، جو ان کا کردار تھا، اس کی ہم ہمیشہ تعریف کرتے رہیں گے. اور مجھے خوشی ہے کہ جب میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھتا ہوں، اور صرف جماعت اسلامی نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیا جائے، مسلم لیگ نون کو دیکھ لیا جائے، ایم کیو ایم کو دیکھ لیا جائے، عوامی نیشنل پارٹی کو دیکھ لیا جائے، کسی بھی سیاسی جماعت کو دیکھ لیا جائے، ان میں ہمیں بہت سارے بہت ہی با کردار، بہت ہی کمٹمنٹ اور اپنے نظریے کے مطابق ملک کو بہتر بنانے کی جدوجہد کرنے والے بہت سارے کارکن نظر آتے ہیں. امیر العظیم ان میں سے ایک تھے، ان کے سرخیل تھے. ہم ان کی جتنی جدوجہد ہے،
ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کی جمہوریت کا اور پاکستان میں نظریاتی جدوجہد کرنے والوں کا ایک بڑا نقصان ہو گیا ہے. ہم جماعت اسلامی کے امیر اور اس کے ساتھ ساتھ تمام کارکنوں سے، امیر العظیم کی فیملی سے خاص طور پر اظہار افسوس کرتے ہیں، اظہار تعزیت کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک نظریاتی کارکن کا نقصان ہوا ہے یہ بہت دیر تک پورا نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کی نیت کو، ان کی جدوجہد کو قبول کرے اور ہم سب کو بھی نیک نیتی کے ساتھ اپنے وطن کی خدمت کرنے کا موقع دے. اسی خواہش کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ.